السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اب تک نیوز، میں ہوں وریشہ خان۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ وزیر اطلاعات عصمت بخاری نیوز کانفرنس کر رہی ہیں۔ جو میڈیا بھی تھا انہوں نے تالیاں بجا کر جو ہے وہ چیف منسٹر کو اس کے اوپر جو ہے وہ خراج تحسین پیش کیا۔ جو ان کی سپیچ تھی اس کے اندر وہ ان کا مثالی گاؤں کا پروگرام ہو، جس میں 2000 سے زیادہ گاؤں جو ہے ماڈل ولیجز بننے جا رہے ہیں، جس کے اندر یہ 1 لاکھ جو گھر ہیں اس کی بات ہو۔ ستھرا پنجاب پہلے ہی آپ کو معلوم ہے جب برازیل چیف منسٹر تشریف لے کے گئی تھی تو اس وقت بھی چیف منسٹر کے اس پروگرام کو انٹرنیشنل ریکگنیشن ملی تھی، اور اسی طرح الحمدللہ اس اپنی چھت اپنا گھر کو ایک انٹرنیشنل ریکگنیشن جو ہے وہ ملی ہے۔ اور اس کے اوپر لوگوں نے چیف منسٹر صاحبہ ایک میں نے دیکھا، اول تو فضولیات کا دیکھنے کا اور اس کا ٹائم نہ ہے نہ ہونا چاہیے، لیکن جو بہت تکلیف تھی کہ جی چیف منسٹر پنجاب ہی کیوں گئی ہیں، ایک وزیر اعلیٰ کیوں گئی ہیں؟ بھائی جس نے کام کیا ہے وہی جائے گی نا، جس نے 1 لاکھ گھر بنائے ہیں وہی جائے گی نا۔ اب کسی اور کو کیا بلایا جاتا کہ جی آپ نے بلنگالہ کے یا ڈیالہ کے کتنے چکر لگائے ہیں؟ یہ کارکردگی کے لیے ان کو بلایا جاتا، جن کو بہت تکلیف ہے، جنہوں نے بہت تنقید کرنے کی کوشش کی، کبھی کسی پیٹی بات پہ پہنا کیا ہے، اٹھے کیسے، بیٹھے کیسے۔ کم از کم میری چیف منسٹر جو ہے وہ تحفے لے کے کھاتی نہیں ہے، نہ بیچتی ہے اور نہ وہ تحفے لیتی ہے۔ سو یہ جو تحفہ چور ہیں اور یہ جو اس قسم کے حسد سے بھرے ہوئے لوگ ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ صرف دعائی کی جا سکتی ہے ان کی ذہنی حالت کے اوپر۔ اور جن کا لیڈر جو ہے جس نے ساری زندگی 1 روپیہ نہیں کمایا اور لوگوں کے پیسوں سے عیاشی کرتا رہا، گھر کے جو ہے وہ کچن اس کا بھی لوگ چلاتے رہے، وہ اب جو ہے وہ مریم نواز کے جو ہے اوپر تنقید کرتے ہیں۔ اللہ کی شان ہے۔ میں ایک ضرور جلدی سے ایک لسٹ آپ کو ضرور پڑھ کے بتانا چاہتی ہوں کہ چیف منسٹر پنجاب کو کن سربراہان مملکت کے ساتھ مدعو کیا گیا تھا، اور باقاعدہ یہ انویٹیشن جو ہے چیف منسٹر صاحبہ کو وہ دیا گیا، جس میں پریزیڈنٹ جو ہیں بلگیریا کے وہ موجود تھے، اس کے ساتھ ریپبلک آف کینیا کے جو ہے پریزیڈنٹ موجود تھے، اس کے ساتھ ساتھ پریزیڈنشل کاؤنسل آف اسٹیٹ آف لیبیا کے پریزیڈنٹ موجود تھے، پریزیڈنٹ جو ہے موریشس کے موجود تھے، سربیا کے پریزیڈنٹ موجود تھے، ازبکستان کے پریزیڈنٹ موجود تھے، اس کے ساتھ ساتھ پریزیڈنٹ جو ہے ریپبلک آف زمبابوے وہ موجود تھے، جارجیا کے پرائم منسٹر موجود تھے، پرائم منسٹر ریپبلک آف کرغزستان موجود تھے، اس کے ساتھ چیئرمین آف دا ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو آف نیشنل اسمبلی آف ریپبلک آف بیلاروس وہ موجود تھے، اس کے بعد ڈپٹی پرائم منسٹر البینیا کے موجود تھے، وائس پریمیئر جو ہے اسٹیٹ کاؤنسل آف پیپلز ریپبلک آف چائنا موجود تھی، اس کے ساتھ ڈپٹی پرائم منسٹر جو ہیں وہ کمبوڈیا کے موجود تھے، ڈپٹی پرائم منسٹر سلویکیا کے موجود تھے، ڈپٹی پرائم منسٹر یوکرین کے موجود تھے، ڈپٹی چیئر آف دا کاؤنسل آف منسٹرز آف بوسنیا ہرزیگوینا جو ہے وہ موجود تھے، اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین آف اسٹیٹ کمیٹی جو ہے وہ ترکمانستان کی وہ موجود تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر ایکسلنسی چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ ان تمام ڈگنیٹریز کی موجودگی میں ان کو بلائے جانا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ چیف منسٹر جو ہے وہ ایک وہ صوبہ جو 15 کروڑ کے لگ بھگ آبادی کا صوبہ ہے، اور اس آبادی کے دنیا میں ملک موجود ہیں، اور ان کے اندر جو ان کی جو چیف منسٹر ہے جو پاکستان کی پہلی خاتون چیف منسٹر ہے، اور اس نے اپنے 2 سال کے اندر جو فلیگ شپ پروگرام شروع کیے، ان فلیگ شپ پروگرامز کو جو ہے وہ انٹرنیشنل ریکگنیشن مل رہی ہے، یہ پورے پاکستان کے لیے ایک فخر کی جو ہے وہ بات ہے، اور اسی لیے جو ہے وہ لوگ چیف منسٹر کو جو ہے وہ دعوت بھی دیتے ہیں کہ وہ اپنی جو ان کے پروگرامز ہیں، اور بائی دا وے وہ جو پویلین تھا ملکوں کے مندوبین اسٹڈی کر رہے تھے کہ یہ کیسا پروگرام ہے جس کے اندر 1.25 سال کے اندر 1 لاکھ گھر بنا دیے گئے ہوں اور 65,000 گھر جو ہے وہ زیر تکمیل ہو۔ یہ تو آذربائیجان کے حوالے سے جو چیف منسٹر صاحبہ نے، اور بائی دا وے وہ کل جو ہے وہ رات کو واپس آئی ہیں، اور آج صبح سے جو دفتر کے اندر سرکاری کام ہے وہ شروع ہوئے ہیں۔ آج ان کی پہلی جو میٹنگ تھی وہ ویٹ جو ہے اس کی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے چیف منسٹر صاحبہ نے ایک میٹنگ جو ہے چیئر کی، جس کے اوپر انہوں نے جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے اس کو ویٹ کی جو کاشت ہے اس کے اوپر شاباش دی ہے، جو 22
मेट्रिक टन जो मिलियन मेट्रिक टन जो ये प्रोडक्शन थी उसका उन्होंने अपना टारगेट अचीव किया है। अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई है पंजाब में, और पंजाब वाहिद वो सूबा है जिसने अपना टारगेट अचीव किया है इस जो है वो गंदम के पैदावार के अंदर। और ये भी मुझे बताने में जो है चीफ मिनिस्टर साहिबा ने मुझे कहा कि मैं आपको साथ ज़रूर शेयर करूं कि ये जो गंदम की काश्त है इसके एरिया ऑफ प्रोडक्शन में भी इजाफा हुआ है, यानी ज़्यादा एरिया के अंदर जो है वो गंदम जो है वो लगाई गई थी। और इसके ऊपर अल्लाह का शुक्र यह है कि जो रेट गवर्नमेंट ने जो है वो अनाउंस किया था उससे ज़्यादा ही रेट के ऊपर जो है वो गंदम जो है वो लोगों को जो है वो काश्तकारों ने जो है वो बेची है। और उनका एक खुश है, काश्तकार फार्मर खुश है क्योंकि उनका इसमें फ़ायदा हुआ है। और ये भी चीफ मिनिस्टर साहिबा को बताया गया कि 100 बिलियन की जो है ट्रेडिंग हुई है वीट के हवाले से, क्योंकि इतनी रिकॉर्ड पैदावार के बाद जो ट्रेडिंग है उसके अंदर भी एक बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है उसमें इजाफा हुआ है। और जाहिर है जो प्रॉफिटेबिलिटी है की उसमें भी इजाफा हुआ है। लेकिन आज की मीटिंग का जो पर्पस था वो ये है कि जो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने 2-3 चीज़ें शेयर करने के लिए जो है वो मुझे कहा था, उसमें एक तो ये है कि जब भी आपको पता है कि वीट एक ऐसा क्रॉप है जो यकीनन बैकबोन भी होता है किसी भी मुल्क के, किसी भी सूबे के लिए, उसके स्टॉक्स जो हैं वो भी यकीनन हर हुकूमत के लिए जो है वो बरकरार रखने भी ज़रूरी होते हैं। और इस दफ़ा जो कि तमाम सूबे जो हैं वो डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट तो नहीं कर रहे, सो प्राइवेट सेक्टर जो है उसको इनकरेज किया गया पंजाब के अंदर, जिसको बाकी सूबों ने भी फॉलो किया। और प्राइवेट सेक्टर जो है उसने जो है वो प्रोक्योरमेंट की। लेकिन आपको ये भी पता है कि हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे प्लेयर्स और ब्रोकर्स जो हैं वो भी ऐसे मामलात में एंटर होते हैं, और एंटर होकर वो जो है वो ऐसा मुनाफा और ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं जिससे जो आटे की कीमत है वो, चूँकि चीफ मिनिस्टर साहबा का बड़ा कंसर्न हमेशा से रहता है, मैंने आपको कहा कि आटे की कीमत बढ़ना उनके लिए एक मतलब ज़ीरो टॉलरेंस होती है उसके ऊपर। और जाहिर है जब गंदम की कीमत में इजाफा हुआ तो उसमें आटे की कीमत में भी मार्केट में इजाफा हुआ। उसको चीफ मिनिस्टर साहिबा ने फूड डिपार्टमेंट को हदायत की है कि किसी भी तौर पर आटे की कीमत में जो है वो इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त है, वो नहीं होना चाहिए। फ्लोर मिल्स और राइस मिल्स जो हैं उनके साथ जो हमारी फूड डिपार्टमेंट है उसको क्लोज लाइजॉन रखने के लिए कहा है और उनसे बात करने के लिए कहा है कि ये जो और गंदम का एक वाफर स्टॉक जो है वो अल्लाह का शुक्र है कि पंजाब में भी मौजूद है, और उसके ऊपर किसी भी किस्म की किसी पैनिक की, किसी परेशानी की ज़रूरत जो है वो किसी तरफ भी नहीं है। लेकिन जैसे मैंने आपसे गुजारिश की कि चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो हमेशा आटे और गंदम के ऊपर बहुत कंसर्न रहती हैं, तो उनका एक लाइव डैशबोर्ड है जो वो स्पेसिफिकली वीट और आटे की कीमत के लिए जो है वो उन्होंने बनाया हुआ है, और उसकी जो मॉनिटरिंग है वो खुद करती हैं। तो उसके हवाले से जो है उन्होंने आज ये एक फैसला किया है कि जो भी स्टॉकिस्ट या जो लोग गंदम जो है वो अपने पास स्टॉक करना चाहते हैं वो जितनी चाहे गंदम वो रख सकते हैं, इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होगी। लेकिन उनको उसके लिए लाइसेंस लेकर डिक्लेयर करना पड़ेगा कि उनके पास इस वक्त कितनी गंदम मौजूद है, ताकि गवर्नमेंट को ये मालूम हो कि कितनी गंदम इस वक्त पंजाब के अंदर मौजूद है। और आपको पता है कि पहले क्वार्टर में गंदम जब जो उसकी कटाई हो जाती है तो उसके बाद जो है वो दूसरी जो सहमाई होती है उसके अंदर जो है वो और तरह का प्रेशर आता है। फिर जब बिल्कुल गंदम एंड होने वाली हो रही है फिर और तरह का प्रेशर आते हैं। सो किसी भी तरह के किसी प्रेशर की पंजाब में कोई ज़रूरत मौजूद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वाफर मकदार में गंदम मौजूद है। सो ये सिर्फ गुजारिश करनी है कि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने फूड डिपार्टमेंट से कहा कि वो तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें, और ऑन बोर्ड लेकर तमाम जो स्टॉकिस्ट हैं उनसे कहें कि वो जो जिनके पास लाइसेंस हैं वो भी लाइसेंस जो है वो रिन्यू भी कराएं, जिनको रिन्यू कराने की ज़रूरत है, जो नया बनवाना चाहते हैं उनके लिए भी एक ओपन फोरम है, वो नया जो है वो लाइसेंस बनवा सकते हैं। और जितना भी स्टॉक रखना चाहें गवर्नमेंट को उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है, वो स्टॉक वो रख सकते हैं, लेकिन सिर्फ उनको लाइसेंस लेना होगा और डिक्लेयर करना होगा। चूँकि पंजाब में जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है, किसी भी को होर्डिंग करने की
اور جان بوجھ کر جو ہے وہ قیمتیں بڑھانے کی کسی شارٹیج کو، فیک شارٹیج کو کریٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو ظاہر ہے اس کی اجازت جو ہے وہ پنجاب میں نہیں دی جا سکتی. تو اس کے لیے چیف منسٹر صاحبہ نے 15 دن کا جو ہے وہ ٹائم دیا ہے تمام اسٹاکسٹ کو، تمام اسٹیک ہولڈرز کو کہ وہ برائے مہربانی تشریف لائیں اور فوڈ ڈپارٹمنٹ کے جو اس سے رابطہ کر کے اپنے لیے لائسنس جو ہے وہ حاصل کریں اور وہ پھر اپنا گندم کا اسٹاک جو ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ جی. یہ چند گزارشات تھی جو میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنی تھی. اچھا میڈم، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ وزیر پنجاب جو ہے وہ آذربائیجان میں گئی اور وہاں پر دیگر ممالک کے اہم ترین جو لیڈر تھے وہ موجود تھے، ان کے سامنے پنجاب کے منصوبے پیش ہوئے. اچھا کام ہے یہ. تو آج آرمی چیف دوبارہ جا رہے ہیں ایران، اور آپ سمجھتی ہیں کہ پاک، امریکہ، ایران، ان ساری چیزوں کا بائنڈر ابھی تک مجھے تو آفیشیل اطلاع نہیں ہے، اور جب تک کوئی آفیشیل اطلاع اس بارے میں نہ آئے کہ وہ جا رہے ہیں کہ نہیں، اس سے پہلے میں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتی. لیکن یقیناً یہ دعا تو موجود ہے کہ اللہ پاک جلد از جلد جو ہے وہ اس جنگ اور جنگ کے خطرات جو ہے اس کو ختم کرے، تاکہ اکانومی سٹیبل ہو سکیں، تاکہ پیٹرول کی پرائسز نارمل ہو سکے، تاکہ مہنگائی میں کمی آ سکے. کیونکہ پاکستان میں بھی ظاہر ہے ایک بہت بڑا پریشر مہنگائی کا آیا ہے، پوری دنیا کے اندر یہ پریشر موجود ہے. تو یہ دعا تو بالکل ہے کہ اور جو اس میں اپنا کردار پاکستان کے اندر جو ہمارے لیڈران کرام اس کے اوپر کردار ادا کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی نیک تمنائیں ہیں. اللہ پاک ان کو کامیاب فرمائے. میں دھکے سے تو کسی کو انویٹیشن میں تو دلانے سے رہی. اب میں نے جیسے آپ سے گزارش کی کہ اس دعوت سے پہلے یو این ہیبیٹیٹ کی ایک پوری رپورٹ ہے جو انہوں نے پاکستان کے اس فلیگ شپ چیف منسٹر کے پروگرام کو سٹڈی کیا، اس کے اوپر ایک رپورٹ بنا کے یو این میں سبمٹ ہوئی. پھر جو ہے یہ انویٹیشن، اس کو ایک انٹرنیشنل ریکگنیشن ملی ہے اس پروجیکٹ کو. اچھے کام ہو رہے ہوں گے سندھ میں بھی، مجھے اس کے اوپر میں اس کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہتی. لیکن میں اپنے صوبے کی بات کر سکتی ہوں کہ میری چیف منسٹر جو پروجیکٹ شروع کرتی ہے، اللہ کا شکر یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ اس کو انٹرنیشنل ریکگنیشن بھی ملتی ہے، اور لوگ اس کو سیکھنا چاہتے ہیں، اس سے جو ہے وہ اس کو ریپلیکیٹ بھی اگر کرنا چاہیں. بائی دا وے ہمارے تمام جو دوسرے صوبے ہیں وہ ہمارے ہر پروجیکٹ کی جو ہے وہ چیف منسٹر جو اپنے چیف سیکرٹری صاحب ہیں KPK کے، وہ ہر وقت ہمارے انتظامیہ کے ساتھ آن بورڈ ہوتے ہیں. وہ ہر پروجیکٹ کی چیف منسٹر صاحبہ کی ڈیٹیلز مانگ رہے ہوتے ہیں. سندھ بھی ایسے ہی ہے. سندھ بھی چیف منسٹر صاحبہ کے ہر جو ہے وہ پروجیکٹ کی ڈیٹیل مانگتا ہے، ہم ان کو دیتے ہیں. اور دیکھیے کل کو اگر یہ کوئی اڈیالہ کے چکر لگانے کی بجائے، لوگوں کو تکلیف دینے کی بجائے، لوگوں کو ایمبولینسوں میں ہوگی، وہ بھی ہمارا صوبہ ہے، ہم ایک ملک ہے، فیڈریشن یونٹ ہے. اگر وہ بھی اچھا کام کرے، کو اچھا کام کرے تو صحیح نا بھائی. اڈیالہ کی مجاوری کرنے کے اور اڈیالہ کے چکر لگانے پہ کوئی نہیں بلاتا بھائی جان. باری باری بہت فرق ہے. اور بڑا اچھا سوال کیا آپ نے کہ وہاں پر جب بھی کسی سے بھی چیف منسٹر صاحبہ نے بھی جب ملاقاتیں کی تو جب بھی بات ہوتی تھی پاکستان کے لیے، جب بات نیک خواہشات کا اظہار کیا جاتا تھا، تو سب سے پہلے بات یہ ہوتی تھی کہ پاکستان نے اس وقت ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر اور خاص طور پر اس جنگ کے حوالے سے جو ہے وہ سب نے جو ہے وہ اپریشیٹ بھی کیا، اور پاکستان کی جو اس وقت قیادت ہے اس کے لیے نیک خواہشات بھی جو ہے وہ بھجوائیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بنیان المرصوص اور مارکہ حق کے بعد پاکستان کی عزت میں، پاکستان کی جو ایک ریکگنیشن ہے، پاکستان کی جو پذیرائی ہے، اس میں کئی گنا جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. اور اس میں اللہ پاک کے بعد جو ہے وہ ان 6 یا 8 رافیلز کا شکریہ جو ہمارے ملک میں تشریف لائے تھے اور پھر واپس نہیں جا سکے. بہت اچھا سوال کیا. مجھے یاد کرانے کا شکریہ. بہت کچھ ہوتا ہے جو بسم رہ جاتا ہے. چیف منسٹر صاحبہ کی ایک ملاقات جو ہے ان کے منسٹر آف اکانومی کے ساتھ بھی ہوئی،
اور ان کے ساتھ جو ہے ایک ورکنگ گروپ جو ہے وہ آلریڈی وہیں بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ بنا دیا گیا تھا، جس کے اندر جو ٹیکسٹائل کے شعبے کے اندر جو آذربائیجان ہے وہ پاکستان کے جو ہے وہ کچھ سپورٹ جو ہے وہ یا وہاں پر کچھ ٹریڈ کے امکانات جو موجود ہیں اس کے اوپر بات ہوئی. پھر جو ان کی والڈ سٹی ہے جو کس خوبصورت طریقے سے انہوں نے ماڈرن اور جو اپنا پرانا ہے اس کا ایک کمبینیشن جو بنایا، جو ماڈرنائزیشن دی ہے اپنے کلچر کو، اس کے اوپر بھی یقیناً جو ہے وہ آگے بڑھنے کی بات ہوئی. پھر جو ان کے کلچر منسٹر کے ساتھ جو ہے وہ بھی بات چیت ہوئی. بہت جلد انشاءاللہ انفارمیشن اینڈ کلچر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بھی ایک MOU سائن کرے گا آذربائیجان کی جو ہے وہ منسٹریز کے ساتھ. تو ایگریکلچر کے حوالے سے چیف منسٹر صاحبہ نے سینئر منسٹر کو ٹاسک دیا تھا. انہوں نے اور ایگریکلچر منسٹر نے وہاں کے ایگریکلچر منسٹر کے ساتھ جو ہے وہ میٹنگ کی. تو جو میکنائزیشن کا چیف منسٹر کا آلریڈی ایک پروگرام چل رہا ہے اس کو انہانسمنٹ کیسے دی جا سکتی ہے اور کیسے ایگریکلچر کے شعبے میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ آلریڈی ورکنگ شروع ہو گئی. اور چیف منسٹر صاحبہ نے سالوں اور مہینوں کا نہیں، ہفتوں کا جو ہے وہ ڈیڈ لائن دی ہے، اور ہفتوں کے اندر انشاءاللہ تعالی ہمیں چیف منسٹر صاحب دوبارہ جو ہے وہ یہ تمام چیزوں کو ایک پروڈکٹیو شکل میں لے کے جانا ہے. میرا خیال ہے کہ میں اس پہ محتاط طریقے سے، بیکاز دوسری طرف ایک خاتون کا معاملہ ہے تو اس کی سینسٹیوٹی بھی اس لیے زیادہ ہے، لیکن قطعی طور پر کسی کو سیف کرنے کی، کسی کو کرنے کی چیف منسٹر صاحبہ کی گورنمنٹ میں گنجائش موجود نہیں ہے. لیکن تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی موجود ہے، اور وہ دوسرا رخ جو ہے وہ MPA صاحب جو ہے وہ خود وہ کریں گے. اور میں صرف اتنا محتاط طریقے سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ ان کا ایک ذاتی معاملہ ہے اور ذاتی معاملے کو ذاتی طور پر دیکھنا چاہیے. آج ہی لے لینی ہے. کل چیف منسٹر صاحبہ نے جو ہے وہ عید کے حوالے سے پہلے بھی انہوں نے ٹاسک دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا ویسٹ مینجمنٹ کے ساتھ ان کی ایک میٹنگ 1 مہینہ پہلے ہوئی تھی اور اس پہ انہوں نے ٹاسک دے دیے تھے. کل اس کا فالو اپ ہوگا اور انشاءاللہ تعالی جو ستھرا پنجاب نے 2 سال کے اندر اپنے لیے جو گولڈ سٹینڈرڈ سیٹ کیے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہر سال وہ پچھلے سال سے بہتر ہوتا ہے. اور مجھے امید ہے کہ اس سال جو پچھلے سال سے زیادہ بہتر صفائی کے ارینجمنٹس ہوں گے، زیادہ بہتر کیٹل مارکیٹس کو جو ہے آرگنائز کیا جا رہا ہے، زیادہ بہتر فیسلٹیز جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں. اور چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں وہ اس کے اوپر مکمل ایک نظر رکھے ہوئے ہیں، اور کل انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے اس کے اوپر بھی وہ جو ہے وہ میٹنگ کرنے جا رہے ہیں. پرماننٹ سولوشن وہ چاہتے ہیں نا NRO کی شکل میں، وہ ہمارے پاس میں نہیں ہے، وہ ہم کر نہیں پائیں گے. اور دوسرا جو ہے وہ اس ملک میں امن سکون، اس ملک کے لیے واہواہی، اس ملک کے لیے اچھی خبریں ان سے برداشت نہیں ہوتی. سو انہوں نے کسی نہ کسی بہانے جو ہے وہ فساد کریٹ کرنا ہے. اب دیکھیے ملاقاتیں جب ہوتی تھی تب بھی کیا ہوتا تھا، تب بھی باہر نکل کر جو ہے وہ ٹویٹس، نفرت انگیز زہر آلود ٹویٹس جو ہے وہ اداروں کے سربراہان کے بارے میں، کبھی جوڈیشری کے بارے میں، سیاسی لوگ تو چلے مطلب وہ تو ہمیں تو خیر جیسے ہی عادت ہی ہے ان کی بدتمیزی جو ہے وہ اب تو ان کے خود کے لیے ان کے گلے پڑی ہوئی ہے. ان کے آپس میں لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو لان تان کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. سو ان کا مقصد ہے پاکستان میں جو ہے ڈسٹیبلٹی کریٹ کرنے کا. سو وہ اڈیالہ کے مجاور انہوں نے بنا کے رہنا ہے چیف منسٹر کو بھی، اور وہ دھکے سے آپ نے دیکھ لیا کہ بلوا کے اس کو جو ہے وہ سارا دن مجھے یہ بتائے کہ اس سارے دن میں KPK کے عوام کے لیے کوئی ڈھنگ کا کام ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا تھا. آپ آج بھی جب بھی KPK کی خبر آئے گی، یہ جو آج باتیں کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ بڑی بڑی یوٹیوبر بھی اور ٹائیگر صحافی بھی، ان سے کوئی نہیں پوچھتا کہ جو KPK کے اندر اربوں روپے کی کرپشن کی بات آتی ہے اس پہ بات کیوں نہیں کرتے. ابھی جو ایکسٹینشن ہوئی ہے کیبنٹ میں اس کے اوپر 1500 طرح کی باتیں آ رہی ہیں، مجھے نہیں پتا وہ درست ہے کہ نہیں. وہ پیسوں کی باتیں ہو رہی ہیں، پتہ نہیں اتنے پیسے دیے گئے. اب وہ ان کے جو بھائی ہیں، ان کی فیملی جو ہے چیف منسٹر صاحب کی، اس کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں کہ اب میں مطلب اتنا کچھ ہے. ہمارے پاس جو ہے نفرت کی سیاست کا ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس فساد اور انتشار کا ٹائم نہیں ہے. چیف منسٹر نے جیسے میں نے اس لیے گزارش کی
کہ انہوں نے اپنے پروجیکٹ سے بات کی, انہوں نے پاکستان کی بات کی, انہوں نے پاکستانیت کی بات کی. انہوں نے ان کے لیڈر کی طرح جا کے نہیں کہا تھا میں روٹی بند کر دوں گا, میں اے سی بند کر دوں گا, میں چھوڑوں گا نہیں, میں فلانا نہیں کروں گا. ہمارا یہ مطمع نظر نہیں ہے. پاکستان کو, پنجاب کو اس وقت خدمت کی سیاست کی ضرورت ہے, جو اللہ کے فضل سے جو ہے وہ چیف منسٹر پنجاب کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. چیف منسٹر نے اس کی رپورٹ لے لی ہے, جیسے اس کے اوپر کوئی ایکشن ہوگا میں آپ کو ضرور بتاؤں گی. ایسی کوئی بات قطعاً نہیں ہے. پلیز خدا کے واسطے اس قسم کی مبالغہ آرائیوں سے کاشتکار کو بھی نقصان ہوتا ہے, اور جو یہ ہولڈرز ہیں یہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. پنجاب کے اندر الحمدللہ ٹارگٹ سے زیادہ گندم موجود ہے. ہم ایک گندم کے ساتھ ایک مالا مال قسم کا پنجاب ہے, جو باقی صوبوں کو بھی جو ہے وہ گندم دیتے ہیں. سو ایسی کوئی بھی بات بھی, یہ بات بائی دا وے آپ نے پچھلی بھی پریس کانفرنسوں میں, آپ کو یاد ہے دسمبر جنوری میں بھی مجھ سے یہ سوال کی تھی بھائی. وزیر اطلاعات لاہور میں وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی نیوز کانفرنس جاری تھی. انہوں نے کہا کہ جو گندم کا ریٹ اعلان کیا تھا اس سے زیادہ پر کسانوں نے گندم بیچی ہے. کسی بھی طور پر آٹے کی قیمت میں اضافہ نہیں ہوگا. انہوں نے مزید اپنی گفتگو میں کہا کہ گندم کا وافر اسٹاک پنجاب میں موجود ہے. لاہور میں وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نیوز کانفرنس کر رہی تھی. انہوں نے کہا کہ گندم اسٹاک کرنے کے لیے لائسنس کا حصول لازم ہے. آئیجان میں ورلڈ اربن فورم میں پاکستانی پویلین توجہ کا مرکز رہا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پاکستانی پویلین کا افتتاح کیا ہے. دورہ آذربائیجان کے دوران وزیر اعلیٰ پنجاب کے اقدامات کو بہت پذیرائی ملی ہے. اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کے تحت 1 لاکھ گھر زیر تعمیر ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کے تحت 60,000 گھر لوگوں کو منتقل ہو چکے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کے پروگرامز کو عالمی پذیرائی مل رہی ہے. تنقید کرنے والوں کو اپنی کارکردگی دیکھنی چاہیے.